بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا احترام فرمائیں. نمازی کے آگے گزرنا بدترین گناہ ہے. حدیث میں ہے اس کو پتہ ہوتا 40 سال تک کھڑا رہتا لیکن آگے نہیں بڑھتا. نمازی کے آگے گزرنا بہت برا جانا گیا ہے. لو علم المار ماذ علیہ من الوزر لوقف 40. تہجد کی نماز میں والدین کے اثر ثواب کی نیت کر سکتے ہیں. ہاں تہجد کا ثواب ان کو بخشے گا نا. یا اللہ میں نے جو تہجد کی نماز پڑھی اسے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو والدہ کو دونوں کو نصیب فرمائیں. اگر کسی نے وتر تہجد کے بعد پڑھنے کے لیے چھوڑ دیے اور فجر کی اذان ہو جائے تو پہلے وتر پڑھ لے پھر سنت اور پھر فرض. قضائے وتر بھی لازم ہے. آج کل لوگ مہندی کو پاؤں کے نیچے لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو جائے. جائز ہے. مرد کے لیے بطور سرخائی اور رنگ کے تو مہندی لگانا منع ہے, البتہ علاج کے طور پر جائز ہے. بہتر ہے کہ اس کا رنگ نکالے. رنگ نکالنے کے بھی طریقے ہیں. صرف مہندی لگ جائے اور رنگ نہ چڑھے. آج کل عورتیں اپنے ہاتھوں پر مہندی سے پھول وغیرہ بناتی ہے. محض شوق اور فیشن کے لیے نامناسب بات ہے. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر تعویذ یا جادو کے ذریعے حملہ کرے, اس شخص کو تکلیف یا بیماری میں ڈالنے کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یہ شخص ایمان سے نکل جاتے ہیں نہیں. صرف کسی پر حملہ کرنے سے کوئی ایمان سے نہیں نکلتا. جب اس ناجائز کام کو وہ جائز سمجھے تو پھر ایمان سے نکلنے کا اندیشہ ہے. آج کل کوئی یہ کہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ رافضی کافر ہے, جبکہ رفض کا کفر بالکل واضح, اس کے باوجود ہی کہے. لوگ مرزائی اور ہندوؤں تک کو کہتے ہیں. اب تو ایسے لوگ پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں ہندو بھی ہماری جیسے مسلمان ہیں. تو معاشرے کی خرابی بڑھ رہی ہے, اصلاح کی ضرورت ہے. تصوف کیا ہے؟ علم پر عمل کو تصوف کہتے ہیں. اسلام میں ایسی کیا ماں, بس علم پر عمل کرو یہی تصوف ہے. روافض مطلق کافر ہے اور شیعہ میں کلام ہے. درست بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں روافض اور شیعہ ایک چیز ہے, دونوں کا ایک ہی حکم ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 187 پر ان کے مطلق خروج عن الاسلام کا حکم کیا ہے. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہ یہودی تھا, اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیا تھا اور ان کو ورغلانے کے در پہ تھا. امام سجاد نے پھر ان کو آگ میں جلا دیا. فرقہ شیعہ نے تشیع کے متعلق مطالعے کے لیے کوئی بہترین کتاب بتایا. سب سے بڑی اور بہترین کتاب تو قرآن کریم ہے. جب اس کا آپ صحیح مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا. باقی بہت کتابیں ہیں. بے حساب عالم کے لیے ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ, اور عوام کے لیے مولانا عبدالستار تونسی اور مولانا نور الحسن شاہ بخاری اور ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم کی کتابیں مفید ہیں. متوسط درجے کے لوگوں کے لیے شاہ عبدالعزیز کا تحفہ اثنا عشریہ یا مولانا مہدی حسن خان کی آیات بینات اور حضرت گنگوئی کا ہدایت الشیعہ, حضرت نانوتوی کا 40 و ہدایت الشیعہ. مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ صرف اور نحو کوئی اچھی کتاب کا نام بتائے. بہت کتابیں ہیں, جس کو جو کتاب پڑھنا آسان ہو وہ بہترین ہے. جیسے صرف میں عمدہ کتاب مغنی اللبیب ہے ابن ہشام کی, وہ شافعی سے عمدہ ہے. اور نحو میں سیوطی کی جمع الجوابیں. زید کی بیوی زید کی والدہ سے زبان درازی اور تانزنی سے پیش آتی ہے. اس پر زید کے بھائی نے کہا اگر زید میں غیرت ہوتی تو یہ نہ دیکھنا پڑتا. اس پر اس کی بیوی پر وقت زید کے موجودگی میں اس کو غیرت کے لقب سے نام لے کر ماں اور بھائی کو سنواتی ہے. یا تو اولاد پر یہ گھریلو باتیں, اس کا درس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے جو ہے نا زخم دوسروں کو نہ دکھاؤ, بس اچھے اخلاق سے بات کرنا چاہیے.
ایک بیوہ عورت نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کروائے ہیں، اب وہ مہینے کے 1000 روپے لیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوے کے لیے علیحدہ اسلام ہے۔ ہاں، سود تو سب کے لیے سود ہے، بیوے کے لیے بھی اور کنواری کے لیے بھی، سب کے لیے حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح دنیا سے گزرے گی تو ایمان کے بغیر جائے گی، کیونکہ ایک حرام کرنا اور پھر اسے اپنے لیے جائز سمجھنا 2 بڑے جرم ہیں۔ ایک طالب علم کا باپ حرام کماتا ہے، طالب علم کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یہ جہاں تک ہو سکے اس سے بچے، جب نہیں بچ سکتا ہو تو استعمال کر سکتا ہے، البتہ دل میں یہ نیت کرے کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا تو جتنا خرچہ یہاں کا غلط سے کر چکا ہوں اتنا تصدق کروں گا، خیرات کروں گا۔ جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے، نمازیں شروع کر دی، مجھے خواب میں برہنہ عورتیں آتی ہے اور میں بیدار ہو کر بہت ڈرتا ہوں۔ لے، جب سے اس نے داڑھی رکھی ہے اور نمازیں شروع کی ہے، اس کے خواب میں برہنہ عورت ہے، اور جب داڑھی منڈا لے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر تو ابھی آپ کو برہنہ عورت ہے اس لیے نظر آتی ہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے، جب داڑھی مونڈ لیں گے اور نمازیں چھوڑ دیں گے پھر تو آپ شیطان کے بھائی ہوں گے۔ پھر انہوں نے کیا آپ کو عورتیں دکھا دی، پھر تو آپ خود عورت ہو گئے۔ کس چال بازی سے جو ہے داڑھی کے خلاف پراپیگنڈے کر رہا ہے۔ تنظیم حزب اللہ الفتح لبنان مصر کی جماعت کیا رافضی ہے، مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بعد السلام مسئلہ یہ کہ جب سے میں نے پگڑی باندھتا ہوں تو پیشانی فرش سے 1 آدھ انچ اوپر رہتی ہے، فرش پر نہیں لگتی ہے۔ آپ اپنی پگڑی رسی سے گردن کے ساتھ باندھیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پگڑی باندھی ہے، سر پر پتیلا رکھا ہوا ہے، تم نے تو پگڑی کے بہانے سر پر پتیلے کا مسئلہ پوچھا ہے۔ پگڑی اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز شروع کرتے ہیں تو وہ پیچھے کر لیتا ہے تاکہ پیشانی آرام سے لگ جائے۔ میری بیوی ہے، اس کی دوسری بہنیں سے نکاح جائز ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب بیوی مر جائے یا مطلق ہو جائے پھر اس کی بیوی بہن نکاح میں آ سکتی ہے۔ میں نے منت مانگی کہ اگر میں اپنی بچی کو حفظ کراؤں، اگر اب بچی کو حفظ نہیں کراؤں تو کیا کفارہ دینا ہے؟ کفارہ تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، البتہ عمر پر آپ کا منہ اللہ کے دربار میں کالا رہے گا کہ کہہ کر کے پھر گئے اس سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ صرف 2 پیغمبر بغیر شادی کے رہے۔ یحییٰ کا تو معجزہ یہ تھا کہ شادی کی ضرورت نہیں تھی، سیدا و حصورا الایات النساء، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے قرب قیامت میں، شادی ہوگی اور پھر بچے ہوں گے، ان کے بعد میں انتقال ہوگا۔ کوئی شخص دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے، دل سے طلاق نہیں ہوتی، بیوی کی موجودگی میں غیر موجودگی دل میں طلاق دیتا ہے، بیوی کی موجودگی میں دل میں دیتا ہے، زبان سے دینے سے ڈر لگ جائے۔ خیال کرو کہ ہونٹ ہل نہ جائے۔ طلاق ناپسندیدہ ہے، طلاق دینے سے پہلے سزا مرد کو ہوتی ہے، اس کی غیرت و تہذیب لچڑ جاتی ہے۔ جب تک شرعاً جائز نہ ہو طلاق نہ دی جائے۔ آج کل بعض لوگ بزرگوں کو رضی اللہ عنہ منع ہے، صحابہ کے علاوہ اور کسی کو رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، یعنی فرض نماز کے بعد انفرادی اور اجتماعی دعا ثابت ہے، سنت ہے، اس کے خلاف کرنے والے بدعتی ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی کتاب سوانے اور حیاتیات کی 2 کتابیں، مولانا شبیر احمد صاحب کے سوانے پر کتابیں لکھی گئی ہیں، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اور ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تجلیات عثمانی، وہ سب سے بہتر ہے۔ ہمارے ملک ایران میں لوگ پیٹرول ڈیزل کا کاروبار کرتے ہیں، اس سے پانی اور گازلین ملا کر کے لوگوں پر بیچتے ہیں۔ ملاوٹ کرنا حرام نہ جائز۔ حدیث میں جو چیزوں میں چیزیں ملا کے بیچے، صحیح میں غلط، قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہوں گے۔ چند ماہ کے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر حج پر جانا غلط ہے، ناجائز، بچے کا حق مارنا ہے۔ عورت کی جائیداد میں شوہر کا کوئی حصہ ہوتا ہے، جب عورت مر جائے گی تب جائیداد خاوند لے گا، زندگی میں نہیں۔ عورت کو جائیداد اس کی ماں کی طرف سے ملی، ہاں جب وہ مرے گی اولاد کے ہوتے ہوئے خاوند کا 1/4 ہوگا، اور اولاد نہ ہو تو خاوند آدھا لے گا۔
اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی خاوند کے مال میں سے 1/8 لے گی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 لے گی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، اہلیہ کے حمل ٹیرتا ہے پھر گر جاتا ہے، بہرحال کسی بزرگ سے کوئی نقش یا دعا لے لو یا کسی فرصت میں ملو، مجھے ان کاموں کا وقت ہوتا نہیں ہے اس لیے اپنے سے ہٹاتا رہتا ہوں لوگ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب اعمال قرآنی میں حمل کی حفاظت کا جو پہلا عمل ہے وہ کر لیں، انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ سسرالی رشتہ جیٹ اور دیور کے بغیر عورت سے خیریت پوچھ سکتے ہیں، حجاب کے ساتھ یا پوچھ سکتے ہیں، حجاب کے ساتھ بات چیت جائز ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ مرد اور عورت کی شکل میں فرق ہے، اٹھک بیٹھک میں فرق ہے، ان کے طہارت میں فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے تو مرد اور عورت کا اس طرح اہل حدیث تو کم عقل ہے جو ان کے انگریزوں کا بیج ڈالا ہوا ہے، اس لیے سب باتیں انگریزوں کی کر رہا ہے۔ مرد امامت کرتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، مرد اذان دیتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، مردوں کی جو جماعت میں آنا واجب ہے، عورت کا آنا مکروہ ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ مرد پگڑی باندھتا ہے، عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے، بہت فرق ہے۔ غیر مقلد اہل حدیثوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ خدا انہیں حدیث کے نام پر جو وہ تباہ ہو رہا ہے، اللہ ان کو اس تباہی سے بچائے۔ بیمہ چیزوں کا جائز ہے الگ تحقیق، البتہ زندگی کا منع ہے۔ قبل یعنی چھوٹی عمر میں اگر کسی کے پیسے دینے ہوں تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ جب بھی کسی کا حق آپ کے ذمہ ہے اسے یا اس کے رشتہ داروں کو واپس کرنا ہوگا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو ان کے نام پر ایثار ثواب کریں گے۔ والدہ بیمار ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔ میں ایک طالب علم مدرسے جاتا تو اکثر جمعرات میں کوئی نہ کوئی چھوٹا جی بہرحال اس حفاظت کی دعائیں کیا کریں، یا حافظ یا ناصر یا معین 3 دفعہ پڑھ کے نکلا جاتا ہے۔ بھائی فضل ولی کی علی بیمار ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے۔ میرے بھائی نسیم کی صحتیابی کے لیے آمین، اللہ صحت و شفا دے۔ جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی اس وقت سے میرا کاروبار بند ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بدل دو، نام بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ پاک بیویوں کا نام عائشہ، خدیجہ، میمونہ، حفصہ، حبیبہ، زینب، رقیہ، کلثوم، کوئی نام رکھ لے، امیمہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ خدایا جنہوں نے اپنی حاجات کے لیے کہا ہے پوری فرما، جن کی جو مشکل ہے دور فرما، پریشانی رفع دفع فرما، دعائیں قبول فرما، مرحومین کی بخشش فرما، پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ حضرت مولانا حافظ قاری مفتاح اللہ حفظہم اللہ کی کل صبح آپریشن ہے چھوٹا دل کا، دعا فرمائے اللہ آسان فرمائے، زندگی اور صحت کا باعث بنائے، تمام تکالیف اللہ رفع دفع فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ خیر حافظ وارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔